بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم اس میں کتاب و سنت کی روشنی میں دیتے ہیں، تو آئیے آپ کے سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہمارے ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم یہ قسم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی امانت کی قسم یا امانت کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا؟ تو جواب میں کہتے ہیں ہاں بھائی، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اپنی شرافت، عزت اور مقام کو دکھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں امانت کی قسم کھاتا ہوں، میں امانت کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ یعنی امانت ایک بہت بڑی چیز ہے، بلا شبہ امانت داری مومن کی شان میں سے ہے، منافق کی شان نہیں ہے، وعدہ خلاف کی شان نہیں ہے، تو امانت داری ایک بڑی چیز ہے۔ تو اس چیز کی قسم کر کہتا ہے کہ میں امانت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، لیکن اس کا یہ کہنا درست نہیں ہے۔ صحیح ہے، آپ نے ایک بڑی چیز کی قسم کھائی، لیکن آپ کا حق نہیں پہنچتا کہ آپ دنیا میں جس چیز کو بڑی سمجھتے ہیں اس کی قسم کھا کر کہا کریں۔ جیسے کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں ماں کی قسم کھا کر کہتا ہوں، بیٹے کی قسم کھا کر کہتا ہوں، بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کر، یعنی قسم کا ایک طریقہ موقت کرنے کا، جیسے کہ لوگ کتاب پہ ہاتھ رکھتے ہیں یا ممبر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ممبر پہ چڑھ کے کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے قسم کھا کے اسی جو حقیقت سمجھنے یہ غلط ہے۔ صحیح ہے، جس چیز کی تعظیم و تکریم اللہ نے کیا ہے وہ چیز اپنی جگہ پر بڑی ہے، امانت بھی ایک بڑی چیز ہے، یہ بھی ایک انسان مومن کی شان ہے۔ لیکن حدیث میں آیا ہوا ہے من حلف بالامانت فلیس منا، جو آدمی امانت کی قسم کھا کر اللہ سے قسم کھایا امانت کی قسم کھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی حدیث میں آیا ہے من حلف باللہ من اراد ان یحلف فلیحلف باللہ، جو آدمی قسم کھانا چاہتا ہے اسے اللہ کی قسم کھانا چاہیے۔ اللہ کی ذات ہی اس لائق ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے، نہ کہ دنیا میں اور کسی چیز کی قسم کھائی جائے۔ لہذا اللہ کے ذات کی قسم کھانا چاہیے۔ امانت کی قسم، ماں کی قسم، بیٹے کی قسم، یہ سب قسم غلط ہے، یہ شرکیات میں چلا جاتا ہے، لہذا اس سے پرہیز کیجیے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں، ان کو ایک اشکال ہے، وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سب سے افضل ہیں، تو حضرت عیسیٰ کی طرح سے ان کو کیوں نہیں آسمان پہ بلا لیا گیا، آسمان پہ اٹھا لیا جاتا؟ اور حقیقتاً اگر عیسیٰ علیہ السلام وہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے ہیں تو حضرت عیسیٰ ہی کو کیوں خصوصیت دی گئی اور دوسرے نبیوں کی خصوصیت نہیں دی گئی؟ آپ کا سوال اپنی جگہ پر وجیح ہے بلا شبہ کہ حضرت عیسیٰ کو یہ خصوصیت ملی، دوسروں کی کیوں نہیں ملی، لیکن ہم یہ آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو جو چاہتے ہیں خصوصیت دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں یہ اور وہ ساری خصوصیات دیتے ہیں، تو یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ ہم اس پہ سوال کرنے والے کون ہوتے ہیں کہ ان کو اٹھایا اور ان کو نہیں اٹھایا، اور ان کو پہنچایا آسمان میں رہ گئے اور ان کو نہیں پہنچایا آسمان میں؟ تو اولاً اس قسم کا سوال یہ اپنی جگہ پر ایک اشکال پیدا کرتا ہے آپ کے لیے بھی۔ دوسرے یہ سوچنا چاہیے کہ ہر نبی کا ایک معجزہ ہوتا ہے، ہر نبی کی خصوصیت ہوتی ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنا دیا، اللہ سے گفتگو کرنے والے، سوال کیا جواب دیا، پہنچا جواب دیا۔ اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ کو مسیح بنایا کہ جس چیز کو چھو لیتے تھے اس چیز کے اندر جان آ جاتی تھی اور اس کو شفا مل جاتی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری خصوصیات دی۔ تو اولاً یہ کہ سارے نبیوں کو ایسا کیوں نہیں ملا؟ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو بلاتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں جو خصوصیت دیتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ انبیاء بھی، ان میں بھی بعض کو بعض پر درجات میں فوقیت حاصل ہے، اس میں کچھ اولوالعزم انبیاء ہیں، کچھ کے ساتھ میں نے جیسے خصوصیات ابھی بیان کی ہیں، کلیم ہونا، خلیل ہونا، یہ سب خصوصیات میں سے ہیں۔ تو اس طرح کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ارادے کو ان کو اللہ نے بلا لیا، اس لیے کہ ان کے قتل کی جب کوشش کی گئی تو اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیا اس بیچ سے، اور ان کو زندہ ہی اوپر آسمان پہنچا دیا گا۔ وہ اسی طرح سے باقی ہیں اس پر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہتے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت نہیں دی گئی، دی گئی ہے۔ آپ کو آسمان پر بلایا گیا، آپ کے ہاتھوں بھی شفا دی گئی،
بہت ساری خصوصیات رسول کے درمیان کے اندر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسرے انبیاء کو حاصل ہے۔ لہذا صرف حضرت عیسیٰ کے ساتھ ایک خصوصیت یہ اللہ کی شان ہے کہ جو ان کو جیسے زندہ اٹھایا گیا تھا، آسمان سے دنیا سے نکال دیا گیا، تو زندہ پھر دنیا میں آئیں گے اور وہاں سے اس کے بعد پھر ان کے ایک زمانہ رہے گا جس میں اسلامی حکومت قائم کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر چلیں گے، آپ کی شریعت کے حساب سے فیصلہ دیں گے اور اسی طرح سے پھر دنیا سے وفات پا کے جائیں گے۔ تو یہ اللہ کے ارادے ہیں، لیکن ہمیں اس قسم کے سوالات میں کوئی بہت دینی ایمانی فائدہ نہیں ہے جس میں آپ کا کوئی عقیدہ ثابت ہو، سوا آپ کو عقیدہ رکھنے سے اللہ نے ان کو اٹھایا آسمان پر اور آسمان پر زندہ ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ میں کبھی کسی مجلس میں جاتا ہوں جہاں درس چلتا ہے یا کہ اسباق پڑھائے جاتے ہیں یا کوئی پروگرام چل رہا ہوتا ہے، ہم وہاں کچھ سیکھنے سمجھنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں جو آدمی تقریر کر رہا ہوتا ہے یا کہ اپنا درس جاری کیے ہوتا ہے اس میں لوگ مصروف اور بزی ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک اشکال کہتے ہیں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مناسب یہ ہے کہ میں پہلے السلام علیکم کہوں زور سے اور اس کے بعد بیٹھوں، یا یہ کہ میں السلام علیکم زور سے نہ کہوں اور دھیرے سے ان کے درمیان بیٹھ جاؤں، لوگوں کو ڈسٹرب نہ کروں، کیا کروں؟ تو ہم جواباً یہ کہیں گے کہ بھائی اگر آپ کے السلام علیکم زور سے کہنے سے کافی ڈسٹرب ہوتا ہے تو آپ احتیاط میں مختصر دھیرے کہیے، آس پاس کے لوگ ہی سنیں، یا کہ نہ کہیے چلے گا، اس لیے کہ آپ ایک بڑے فائدے کو روکنا نہیں چاہتے کہ لوگ آپ سے متوجہ ہوں کہ کون صاحب آئے ہیں اور کون گھسے ہیں اور کس نے سلام کیا اور کیسا کون آدمی ہے، سارے لوگ متوجہ ہو جائیں۔ ایک چیز تو یہ ہوتی ہے، اور اگر یہ ہے کہ اگر آپ کے ایسا کیے بغیر آپ کا کام چل سکتا ہے تو مختصر کہیں کسی سے سلام کر لیجئے، مجلس میں سے کسی ایک سے بھی سلام کر لیں گے تو سلام کے جواب میں آپ کو جواب مل جائے گا، مجلس کی طرف سے کافی ہوگا، ساری مجلس کو اپنی طرف متوجہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر یہ ہے کہ آپ کے سلام کرنے سے کوئی ڈسٹرب نہیں ہوتا ہے، مجلس میں لوگ چپ چاپ ہیں، آپ کے سننے آپ کے سلام کرنے سے بھی کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، درس نہیں رکتا ہے، اسپیچ نہیں بند ہوتی ہے، لوگوں کی توجہ آپ سے نہیں زیادہ آپ سے زیادہ نہیں آتی ہے، تو آپ کے سلام کرنے میں کچھ حرج نہیں، بلکہ یہ سنت ہے، آپ کو کر کے کسی مجلس میں بیٹھنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کے سلام کرنے سے لوگوں کے مصروف ہونے میں، بزی ہونے میں، سننے میں جو انہماک ہے، اس انہماک کے اندر آپ کی سلام سے پریشانی آتی ہے تو آپ کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ سلام کیا جاتا تاکہ سامنے والے کو آپ سلامتی پہنچائیں، اور اس کی سلامتی وہاں سننے میں موج لگی ہوئی تھی، لہذا وہاں اگر آپ نے اکتفا کیا، دھیرے سلام کر کے اپنے کسی ساتھی کے ساتھ بیٹھ گئے تو ٹھیک ہے، اور زور سے سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے کرنے سے ڈسٹرب نہیں ہوتا ہے، لوگوں کا انہماک ختم نہیں ہوتا ہے، منہمک ہی نہیں لوگ ہیں، بیٹھے ہیں اور بھی ساری باتیں چل رہی ہیں، کوئی درس و تدریس کا کام نہیں چل رہا ہے، تو آپ کر سکتے ہیں، آپ کے حج میں کچھ حرج نہیں ہے۔ یہاں ساتھ میں ایک بات بھی بتا دوں کہ اگر بیٹھی ہوئی مجلس میں کوئی ایک آدمی بھی جواب دے دیتا ہے آپ کو آپ کے سلام کے بعد، تو یہ مجلس کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، سارے لوگوں کا سلام کا جواب دینا بھی وہاں واجب نہیں جتنے سارے لوگوں نے سنا ہے، بلکہ ان میں سے ایک جواب دے تو آپ کی طرف سے وہ سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ لہذا ڈسٹرب ہونے کی شکل تو ایک بھی تھی، سارے لوگ جواب دیں، نہیں دیتے ہیں تو آپ کو کچھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں جس میں خواتین کے لیے ہے، وہ پوچھتی ہیں کہ کیا عورت نفاس کے بعد 40 دن پورا ہونے کے بعد نماز پڑھے، یا ایک ہی اگر اس کے پہلے اس کے ہاں پاکی اور صفائی ہو جاتی ہے تو نماز پڑھ سکتی ہے 40 دن کے بعد سے پہلے ہی؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر عورت کو 40 دن سے پہلے ہی پاکی اور صفائی ہو جاتی ہے تو اس کے نماز پڑھنے کی گنجائش وہاں آ جاتی ہے اور نماز پڑھ سکتی ہے، اس لیے کہ اب تو بند ہو چکا ہے، ایک دن دیکھا 2 دن دیکھا نہیں آ رہا، ابھی بند ہو چکا ہے، تو پھر وہ نہائے اور نماز پڑھ سکتی ہے۔ لیکن مستمر رہتا ہے، ایک سے لے کے 40 دن تک چلتا رہتا ہے، خون بہتا رہتا ہے، تو 40 دن کے بعد اس کو نہا لینا چاہیے اور نماز روزہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ 40 دن کے بعد اس کو نفاس کا خون نہیں کہتے ہیں بلکہ وہ دم فساد ہے، استحاضہ کا خون ہے، لہذا وہاں پر نہا کر کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہے اور نماز پڑھنا چاہیے۔ اسی میں ایک سوال ان کا یہ بھی ہے
اپنے کہہ رہی ہیں کہ کبھی کبھی ہم اپنے ایام حیض سے ماہواری سے نہانے کے بعد کچھ ایک آدھ دن کے بعد جو ہے ایسا ہوتا ہے، جیسے ہمیں انہوں نے مثال بھی دیا کہ جیسے 5 دن ہمارے پاس ہے، تو ان میں سے کبھی ہوتا ہے کہ 5 دن گزرنے کے بعد بھی نہا لیا ہم نے اور اس کے بعد کبھی کبھی تھوڑا سا خون آ جاتا ہے، تو کیا میں اس میں نماز چھوڑ دوں اور نہ پڑھوں اور نہ روزہ رکھوں؟ لیکن یہ ہمارے ساتھ ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا، یہ کبھی کبھار کی بات ہے۔ تو ہم جواب میں کہیں گے کہ اس سلسلے میں حقیقتاً حضرت ام سلمہ ام عطیہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتی ہیں کنا لا نعد الصفرۃ والقدرۃ بعد الطہر شیئا، کہ ہم پیلے رنگ کے خون کو یا کہ مٹمیلے رنگ کے خون کو صفائی ہو جانے کے بعد کچھ نہیں شمار کرتے تھے۔ تو آپ کو اسی حدیث کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس یہ خون پیلے رنگ میں یا مٹمیلے رنگ میں آتا ہے، اصل لال خون نہیں ہوتا ہے، تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ختم ہونے کے بعد کے جو بقایا ہوا رہ گیا اور آپ کی طہارت مکمل ہو چکی ہے، اس سے آپ کی نماز خراب نہیں ہوتی ہے، اور اس سے نہ اس پر حید کیا حکم لگتا ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جنوبی ہے، یعنی اسے نہانے کی سخت ضرورت ہے، یعنی شرعی طور پر نہانا لازم ہے، اور وہ اس کے لیے کسی سمندر میں یا کہ کسی تالاب میں جاتا ہے اور نہانے کے غسل کی نیت سے اس میں گھس جاتا ہے، تو کیا اس کا یہ جا کر کے گھس جانا اور نہا لینا اس کے لیے کافی ہو جائے گا، یا کہ اس کے لیے اور کچھ کرنا پڑے گا؟ تو جواب میں ہم یہ کہیں کہ بھائی انسان کے اگر جنابت پائی جاتی ہے اور وہ کسی گڑھے میں، کسی تالاب میں یا سمندر میں یا کہیں بھی نیت غسل سے گھستا ہے تو اس کا غسل مکمل ہو جاتا ہے، نیت غسل سے گھستا مکمل ہو جاتا ہے۔ بس یہ ہے کہ جس پانی میں گھسا وہ پانی زیادہ ہو، 2 گھڑوں کے برابر سے زیادہ ہو تو اس وقت ہو جاتا ہے۔ اس وقت پانی نجاست نہیں پکڑتا ہے، باقی پانی پاک رہ جاتا ہے، لہذا آپ وہاں پر اس پانی سے نہا سکتے ہیں، اس میں گھس کے نہا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایسے پانیوں کے بارے میں، ایسا پانی جو کہ صحرا میں ہوتا ہے اور اس میں لوگ بھی پیتے ہیں، جانور بھی آتے ہیں اور اس میں گھستے ہیں، نہا بھی لیتے ہیں، چلے بھی جاتے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ تو ایسے پانی میں کیسے غسل کرنا، نہانا، وضو کرنا درست ہے؟ تو آپ نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث، اگر پانی 2 بڑے گھڑوں کے برابر ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ ایک روایت میں لم ينجسہ شیء کا لفظ ہے کہ اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے، لہذا آپ کا اس پانی میں چاہے سمندر کا ہو، چاہے گڑھے کا ہو، چاہے تالاب کا ہو، چاہے چھوٹے گڑھے کا ہو، جو کہ 2 بڑے گھڑے سے پانی زیادہ ہو، تو آپ اس میں بیٹھ کر گھس کر نہا سکتے ہیں، اس سے پانی میں نجاست نہیں پیدا ہوتی ہے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہم اذان کے بعد کی جو دعا پڑھتے ہیں، اس دعا کے اندر، اور اسی طرح سے انہوں نے اذان کے بارے میں بھی پوچھا ہے کہ اذان میں ہم جو دعا پڑھتے ہیں، اسی طرح سے اذان کے اندر جو کچھ الفاظ ہیں جیسے یہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح ہے، اسی طرح سے انہوں نے پوچھا قد قامت الصلاۃ ہے، اسی طرح سے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم ہے، ان سب کے جواب میں ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ اذان کی دعا میں کچھ لوگ پڑھتے ہیں انک لا تخلف المیعاد، یہ پڑھنا چاہیے کہ یہ دعا کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ تو ان سارے سوالوں کے جواب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب مؤذن کو اذان دیتے سنو تو جیسے وہ کہتا ہے ویسا ہی کہو۔ ایک روایت یہ ہو گئی، اور دوسرے میں یہ ہے مسلم کی روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان کا جواب دیتے ہوئے سنا، تو آپ جیسے کہ وہ کہتا تھا ویسے ہی کہتے تھے، لیکن جب حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح پر پہنچے تو آپ نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو آپ بھی جواب وہاں پر اللہ اکبر، اللہ اکبر کہیں۔
اسی طرح سے اشہد ان لا الہ الا اللہ جب کہے تو آپ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں، جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو آپ بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں۔ لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح جب کہتا ہے تو آپ اس کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھیں۔ اور ایسا اگر جواب جیسے دیتے ہیں تو آپ کے لیے یہ حدیث میں آیا ہے من قال ذلک من قلبہ دخل الجنہ، جو آدمی اپنے دل سے گہرائی سے اس بات کو ادا کرتا ہے تو جنت میں جائے گا، اس کا ایک ثواب بھی ہے۔ اور اسی طرح سے اذان کے بعد جو ہے جو دعا وارد ہوئی ہے جو بخاری مسلم وغیرہ میں ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جب اذان کا کیا کہ جواب دے لو ثم صلوا علیہ، پھر میرے اوپر صلاۃ بھیجو یعنی درود پڑھو۔ فإن من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، اس لیے کہ کوئی آدمی میرے اوپر ایک بار درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار اپنی رحمت اتارتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم صلوا اللہ علیہ الوسیلہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو۔ وسیلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انہا منزلۃ فی الجنۃ لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ۔ یہ جو وسیلہ کا لفظ ہے قرآن اذان کے بعد کی دعا میں، اس کا مطلب یہ وسیلہ نہیں جس کو ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم نے وسیلہ پکڑ لیا اور وسیلہ پکڑ لیا، یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا فإنہا منزلۃ فی الجنۃ، وسیلہ یہ جنت میں ایک مقام کا نام ہے، یعنی ایک درجہ ہے، لا ينبغی لأحد الا لعبد من عباد اللہ، اللہ کے کسی بندے ہی کو یہ چیز عطا کی جائے گی۔ یہ وسیلہ کا جو مقام ہے کسی ایک بندے کو عطا کی جائے گی۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میں ہی وہ بندہ ہوں گا جس کو یہ درجہ عطا کیا جائے گا۔ فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ، جو میرے لیے وسیلہ کے اس مقام رتبے کو مانگے گا تو اس کے لیے جنت حلال ہو جائے، اس کے لیے شفاعت حلال ہو جائے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نماز کے بعد اذان کے بعد جواب دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ اس دعا کے پڑھنے کا خاص فائدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی۔ اور دعا کے بارے میں ہم آپ کو کسی اور ملاقات میں بھی بتائیں گے، لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اذان کے جواب میں اسی طرح سے کہنا چاہیے جیسا کہ مؤذن کہتا ہے، اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا چاہیے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اس سلسلے کی اور مزید جو تفصیلات ہیں ان کو ہم آپ سے کسی اور ملاقات میں بیان کریں گے، اس لیے کہ ہمارے بھائی کے سوال میں کئی چیزیں تھیں جن کی ہم مکمل تفصیل نہیں کر سکے ہیں، اور اسی کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ہم آپ کو ان جواب کو پہنچا سکیں اور آپ سے ملاقات ہماری دوبارہ ہو، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مدد کرتے ہیں اللہ تعالی ان سب کی مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔